بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب اٹک جیل میں کس قسم کی صورتحال، کس قسم کے حالات کا ان کو سامنا ہے، اس بارے میں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں ان کے متعلق بات کریں گے. اور پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر اٹک جیل کے متعلق ہی اور عمران خان صاحب کے ریلیٹڈ ہی سامنے آئی ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی اسی سے کنیکٹڈ معاملات، عمران خان صاحب سے کنیکٹڈ معاملات کے اوپر بھی بات کر لیں گے. تو ایک تو بات یہ کہ جی جس دن عمران خان صاحب کی اریسٹ ہوئی اس کے دوسرے یا تیسرے دن ان کے جو وکیل تھے نعیم صاحب، ان کی جن کو کل ایف آئی اے نے میرا کو فور 6-7 آورز جن کو بٹھائے رکھا، جن کے بارے میں یہ خبر آئی کہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا. تو نعیم صاحب کے نے جب ملاقات کی عمران خان صاحب سے، تو اس ملاقات کے بعد انہوں نے آ کے جو بریفنگ دی اور جو انہوں نے ڈفرینٹ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی ان کو بلایا گیا، جو بات کی تو وہ بڑی مطلب ہے کہ انہوں نے جو کنوے کیا وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے، پی ٹی آئی کے فالوورز کے لیے اور عمران خان صاحب کے متعلق بڑی حوصلہ افزا مطلب بات تھی. اور وہ یہ کہ جی یہ الگ بات ہے کہ جی عمران خان صاحب نے یہ بتایا ان کو کہ جی وہاں پہ جو جس سیل میں ان کو رکھا گیا ہے، ایک تو یہ کہ وہ سی کلاس کا سیل ہے، جیل مطلب ہے کہ سی کلاس میں ان کو رکھا گیا ہے اور وہاں پہ چھوٹا سا سیل ہے، اسی کے اندر باتھ روم ہے، کھلا باتھ روم ہے. اور نہ صرف کھلا باتھ روم ہے بلکہ وہاں پہ ایک چکی بھی ہے اور پھر پانی بھی باہر سے آتا ہے. وہاں پہ دن کے وقت مکھیاں ہوتی ہیں، رات کے وقت کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی بات عمران خان صاحب نے بقول نعیم صاحب کی ان کو بتائی. اور اس کے بعد یہ بھی بات کی گئی کہ جی عمران خان صاحب کے حوالے سے کی گئی کہ جی وہ ان حالات سے گھبرانے والے نہیں ہیں اور جو ان کی ایک سٹرگل ہے جو غلامی کے اگینسٹ، اس سٹرگل کو سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، چاہے جتنے بھی جس بھی قسم کے حالات ان کے لیے پیدا کر دیے جائیں. اور وہ یہ کہ جی میں سی کیا مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں تو مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پھر کھانے پینے کا بھی یہ کہ دال وال مل جاتی ہے اور پھر کسی قسم کی لیکن ان کو شکایت مطلب ہے کہ نہیں تھی. یہ ان کے بقول، نعیم صاحب کے بقول، ان کے پوچھنے کے اوپر عمران خان صاحب نے ان کو بتایا. سو جو امپریشن انہوں نے دیا وہ یہ کہ جی عمران خان صاحب بڑے ریزالو کے ساتھ ہیں، بالکل بھی کسی قسم کی ان کے گھبراہٹ نہیں ہے ان کے پارٹ کے اوپر. اور وہ جو بھی ظاہر ابھی دوسرا ہی دن تھا ان کا اس دن، لیکن وہ بڑے مطلب ہے کہ بریوری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اور پورے بغیر کسی گھبراہٹ کے وہ جیل جو ہے وہ اٹک جیل میں جو بھی ٹائم ہے وہ گزار رہے ہیں. اچھا، ایک طرف تو ہے نعیم صاحب نے یہ بات کی، لیکن دوسری طرف ان نیمڈ سورسز کے حوالے سے خبریں چلنا شروع ہو گئیں. کل ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی آئیں اور کچھ سینئر جرنلسٹ نے بھی ٹویٹس بھی کیے. اچھا، وہ خبریں ان نیمڈ سورسز کی طرف سے جو میرا خیال ہے کہ جو بیسیکلی جو ایک ایفرٹ تھی کہ جو نعیم جو وکیل تھے عمران خان صاحب کے، جو نعیم صاحب نے کہا تھا تو اس کو بیسیکلی کنٹراڈکٹ کرنا اس کا مقصد تھا. اور انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ عمران خان صاحب بہت پریشان ہیں. یہ جو ان نیمڈ سورسز کر کے جو خبریں چلائی گئیں کہ جی وہ کافی مطلب ہے کہ پریشان ہے وہاں پہ، اور انہوں نے اپنے وکیل سے یہ بات کہی ہے اور کہ فوری طور کے اوپر مجھے یہاں سے نکالا جائے. اچھا، یہ دونوں ویوز سامنے آئے اور کون سی بات سچ ہے، کون سی بات غلط ہے، یہ بڑا مشکل ہے کہ انلیس کہ آپ کے میں کم از کم اگر میں اپنی بات کروں، جب تک کہ میری کسی ڈائریکٹ سورس سے بات نہ ہو اور میں کنفرمیشن نہ ہو کہ کس قسم کے حالات ہیں اور عمران خان صاحب کا کس قسم کا وہاں پہ رسپانس ہے جن بھی حالات میں ان کو رکھا گیا، تو یہ اس وقت تک یعنی کہ ظاہر ہے اس قسم کی میں نہ عمران خان صاحب کے وکیل جو ہے نعیم جو انہوں نے بات کی، نہ اس کے اوپر میں اس طرح سے یقین کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں ان نیمڈ سورسز کے حوالے سے جو خبریں چلائی گئی ان کے اوپر اعتبار کر سکتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نعیم صاحب نے ظاہر ہے ان کے وکیل ہیں اور میرا خیال ہے کہ جیسے بھی حالات ہیں تو ان کو باہر آ کے ایسا ہی میسج دینا چاہیے تھا کہ تاکہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، باقی بیشک پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان کے باہر ہیں، تو عمران خان صاحب کے متعلق ان کا جو ایک امپریشن ہے کہ جی کس قسم کے حالات میں وہ رہ رہے ہیں، تو ان کی طرف سے ایک اچھا بولڈ پازیٹیو میسج یہ آنا چاہیے. اگر فرض کریں وہ یہ کہہ دیں کہ نہیں کچھ مسائل تھے، کچھ گھبرائے ہوئے تھے، اس طرح کی بات، تو ظاہر ہے اس سے ایک بڑا ایک مزید ڈس اپوائنٹمنٹ پھیل جاتی پی ٹی آئی کے ورکرز میں، پی ٹی آئی کے لیڈرز میں.
تو لیکن ایک چیز جو نعیم صاحب کے پارٹ کے اوپر یا جو عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں ان کے پارٹ کے اوپر وہ اس چیز کی ٹوٹل جو وہ بتا رہے تھے تو اس کی ایک کنٹرڈکشن نظر آتی ہے. وہ یہ کہ پھر انہی وکلاء حضرات نے پھر ہائی کورٹ میں اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو 1 کلاس دی جائے, نہ صرف 1 کلاس دی جائے, تمام سہولتیں دی جائیں, بلکہ ان کو اٹک جیل سے شفٹ کر دیا جائے یہاں پہ اڈیالہ جیل میں. تو یہ پھر ظاہر ہے اس کے بارے میں ہیئرنگ خیر ہو رہی ہے ابھی. کیسز وہ انہوں نے اور بھی کچھ جو عمران خان صاحب کے جو کیسز تھے وہ جو ریویو کے کیسز تھے, جو اپیلز تھیں ان کی اس توشاخانہ کیس کا جو فیصلہ تھا سیشن جج صاحب نے کیا اس کے اگینسٹ اپیل, اس کی سزا کو سسپینڈ کرنے کی جو درخواست ہے وہ بھی مختلف ملٹیپل جو پٹیشنز ہیں وہ سنی جا رہی ہیں. تو اس بارے میں بات کرتا ہوں ان کے بارے میں بھی کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی کیا پالیسی ہے, تو وہ کس طرح سے ان ایشوز کو ایڈریس کرے گی اگر آپ پالیسی کو دیکھیں تو. لیکن جب میں نے نعیم صاحب کی بات کی جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, ان کے بارے میں, تو پھر ان نیمڈ سورسز کے حوالے سے جب خبر دی گئی تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی مجھے تو کم از کم اس میں شک نہیں تھا کہ میرا خیال ہے کہ وہ خبر اسی لحاظ سے چلوائی گئی تاکہ جو عمران خان صاحب کے وکلاء کی طرف سے جو تاثر دیا گیا تاکہ اس تاثر کو ظاہر کیا جائے اور بلکہ اس کے بالکل اپوزٹ ایک پکچر پیش کی جائے کہ جی عمران خان صاحب کے لیے تو وہاں پہ گزارا کرنا اور وہ بڑی تکلیف میں ہیں, بڑی مشکل میں ہیں, بڑے پریشان ہیں, اور یہی کہ جی مجھے نکالا جائے, یہ وہ سارا کچھ. سو اس لحاظ سے اس کے اوپر بھی اس لحاظ سے ٹرسٹ کرنا مشکل ہے. لیکن ان دا مین ٹائم میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خبر چھپی ہے جو بڑی ایک لحاظ سے اہم خبر ہے اور اس کا سیکیورٹی عمران خان صاحب کی سیکیورٹی سے بھی تعلق ہے. تو وہ خبر جنگ میں چھپی ہے آج, اور اس خبر میں جو ہے وہ آصف محمود بٹ صاحب ہیں, کوئی رپورٹر ہیں لاہور کے, انہوں نے اپنے سورسز کے حوالے سے خبر دی کہ اٹک جیل میں قید پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے جیل اہلکار کی مبینہ طور پر کوڈ ورڈ میں بات چیت کے بعد تمام عملے کی سیکیورٹی کلیئرنس کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اٹک جیل کی جو فینسنگ کر کے جیل عملے کی طرف سے واٹس ایپ کے استعمال پر بھی پابندی عائد کر دی گئی. انتہائی معتبر ذرائع نے جنگ کو بتایا کہ جیل اہلکار کی عمران خان سے گفتگو کی ریکارڈنگ میں کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جنہیں انتظامیہ سمجھنے سے قاصر ہے. ذرائع نے بتایا کہ اٹک جیل میں تعینات 150 سے زائد جیل عملے کا مکمل بایو ڈیٹا سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے اسپیشل برانچ اور دیگر اداروں کو بھجوا دیا جائے گا. سیکیورٹی کلیئرنس کے ذریعے اٹک جیل میں تعینات ملازمین کے کسی انتہا پسند تنظیم سے تعلق اور سیاسی پارٹی سے وابستگی سمیت دیگر سرگرمیوں کے بارے میں رپورٹس فوری طور پر مرتب کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں. اٹک جیل میں اس وقت 700 سے زیادہ قیدی ہیں اور جن کو صرف سی کلاس کی سہولتیں میسر ہیں. 1906 میں تعمیر ہونے والی اٹک جیل میں قیدیوں کی اکثر و بیشتر زیادہ سے زیادہ تعداد 1000 ہوتی ہے. اچھا, اس میں ایک چیز میں صرف یہ کلیریفائی کر دوں, بڑی امپورٹنٹ خبر تھی ویسے یہ. اچھا, ایک چیز میں صرف یہ آپ کو بتا دوں کہ اٹک جیل اور اٹک قلعے میں فرق ہے. جب نواز شریف صاحب 1999 میں جب کو ہوا تھا, ملٹری کو, تو جب اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کو رکھا گیا تھا, اور میرا خیال حسین نواز بھی اور شاید کچھ اور بھی تھے, ان کو اٹک قلعے میں رکھا گیا تھا. سو یہ اٹک قلعہ اور اٹک جیل یہ دونوں ڈفرینٹ جگہیں ہیں. ایک ان کو بعض لوگ جب اٹک جیل کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اٹک قلعے کی بات کی جا رہی ہے. اچھا, سو یہ ایک عام جس طرح جیل ہوتی ہے اور اس کو جس طرح پولیس جو ہے وہ گورن کر رہی ہوتی ہے, جو آئی جی پریزن ہے ان کے انڈر یہ سارا سیٹ اپ ہوتا ہے, تو اسی لحاظ سے یہ ایک جیل ہے. اور جیل کی فیسلٹیز وہی والی بات کہ سی کلاس, اے بی کلاس وغیرہ وہ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو وہاں پہ کیوں رکھا گیا ان کو, یہاں اڈیالہ جیل میں پہلے کیوں رکھا گیا, اس کے اوپر ظاہر ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس میں ہیئرنگ کے دوران انہوں نے گورنمنٹ سے پوچھا ہے کہ جی اس کے بارے میں بتایا جائے کہ جی ان کو کس کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کی بجائے وہاں پہ اٹک جیل میں رکھا گیا. یہ چیزیں تو چلیں ابھی چلتی رہیں گی, لیکن جب کیسز کی بات ہو رہی ہے, جب عمران خان صاحب کے اپیلز کے جی اب ظاہر انہوں نے اپیل دائر کرنا, ان کے وکلاء نے اپیل دائر کر دی
اور ایک تو اس کنوکشن کے اگینسٹ، اور پھر یہ بھی درخواست دائر کر دی کہ جو ان کی جو سزا ہے ان کو سسپینڈ کیا جائے تاکہ ان کی جلدی سے جلدی ان کی وہاں سے رہائی ممکن ہو سکے اور ان کو جیل سے رہائی مل سکے. اچھا، اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ 2020 میں جس وقت اطہر من اللہ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوتے تھے، تو انہوں نے ان کے تحت ان کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی تھی، تو اس نے کچھ گائیڈ لائنز، کچھ پالیسی گائیڈ لائنز بنائی تھی کہ جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے چلایا جائے گا. تو اب اس لحاظ سے لوگ چونکہ یہ ایک بات کرتے ہیں کہ کتنے عرصے میں عمران خان صاحب کی یہ کنوکشن جو ہے، ایک تو بات یہ کہ ان کی رہائی کب تک ممکن ہو سکتی ہے، یہ جو، اور پھر یہ کہ جی ان کی کنوکشن جو ہے وہ کب ختم ہو سکتی ہے. بیکاز کنوکشن ختم ہوگی تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوگی، جو کہ ڈسکوالیفیکیشن نوٹیفائی کر دی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. تو اگر آپ نے ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ریورس نہیں ہوتی تو عمران خان صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے. اچھا، اس کے اوپر مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 1.5-2 مہینے لگ سکتے ہیں ان کی سزا کی سسپینشن کے اوپر، کہ اس کو سسپینڈ کیا جائے. اور اگر سزا سسپینڈ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی بیل بھی ہو جاتی ہے، وہ ان کی سزا بھی سسپینڈ ہو جائے گی، لیکن کنوکشن باقی رہتی ہے. اور کنوکشن کے بارے میں عام ویو جو کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جی اب اس کے اوپر ظاہر سال بھی لگ سکتا ہے، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 1.5 سال بھی لگ سکتا ہے، واٹ ایور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. اچھا، میں جس پالیسی گائیڈ لائن کی بات کر رہا ہوں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2020 شاید جولائی میں یہ پالیسی گائیڈ لائن ایشو ہوئی تھی، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں ان میں جو ڈیلیز ہوتی ہیں، ان ڈیلیز کو روکا جائے. تو اس لحاظ سے 2 اس پالیسی کے نکات بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ کہ سیشن ججز کو یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ نے جو کرمنل کیسز ہیں اس میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ جو کرمنل کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہو جائے. سو ایک تو یہ کہ جی عمران خان صاحب کے توشہ کا کیس ہے، یہ اگر 90 دن کے اندر ہوتا، یعنی کہ آئیڈیلی اس پالیسی کے تحت 90 دن کے اندر اس کو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ڈیلیز اکثر ابھی بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس پالیسی کے باوجود یہ عام جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، سول کورٹس ہیں، تو ان میں جو اس قسم کے کرمنل کیسز ہوتے ہیں تو وہاں پہ ڈیلیز آپ کو کافی نظر آتے ہیں، ابھی بھی نظر آتے ہیں. لیکن دوسرا اس کے ساتھ ایک اور جو پوائنٹ تھا اس پالیسی کا، وہ یہ کہ جب کوئی اپیل جب آئے گی کنوکشن کے اگینسٹ، جب اپیل دائر کی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ 90 دن کے اندر اس اپیل کے اوپر فیصلہ کر دے گا. سو اگر اس پالیسی کے تحت چلا جائے اسٹرکٹلی، تو 90 دن کے اندر عمران خان صاحب کی جو کنوکشن ہے، جو کہ ان کے لیے رکاوٹ ہے الیکشن لڑنے کے لیے، جو ان کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے پبلک آفس ہولڈ کرنے کے لیے، الیکشن لڑنے کے لیے، تو اگر اس پالیسی کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ موو کرتی ہے تو پھر یہ ہے کہ 90 دن کے اندر ان کی کنوکشن جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. باقی جہاں تک ان کی جو بیل کی بات ہے کہ جی ان کی ضمانت کب ہو جاتی ہے اور پھر کب ان کی یہ سزا سسپینڈ ہوگی، تو اس کے لیے جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ود ان فیو ویکس ٹائم، مطلب ہے کہ جی اس میں چند ہفتوں کے اندر یہ چیز ہو جانی چاہیے اس میں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ میں آج بھی دیکھ رہا تھا کہ جو عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں تو وہ کافی وہ مطلب ہے کہ جو لوپ ہولز انہوں نے جو ججمنٹ تھی، توشہ کی جو ججمنٹ تھی سیشن کورٹ کی، اس کی جو کمزوریاں تھیں، اس کے جو لوپ ہولز ہیں، اس کی بیسس کے اوپر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ فوری طور کے اوپر یہ بلکہ معطل بھی کی جائے اور اس کی کنوکشن بھی ختم ہو جانی چاہیے. اب دیکھتے ہیں لیکن کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کس لحاظ سے پروسیڈ کرتی ہے اس معاملے کے اوپر. لیکن جو پالیسی گائیڈ لائنس تھی، جو پالیسی ہے، اس کے متعلق میں نے سوچا آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ایک پالیسی ہے جس میں 90 دن کی مطلب ہے کہ 90 دن کے اندر کنوکشن کے بارے میں جو فیصلہ ہے، سسپینشن کی نہیں بلکہ کنوکشن کی بات ہے کہ اس کا فیصلہ 90 دن کے اندر ہونا چاہیے، یعنی کیا جانا چاہیے. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اپنی ایک پالیسی ڈائریکٹو تھا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.